قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں قرآن سننے کا کیا ادب ہونا چاہیے اس کے بارے میں رہنمائی فرماتا ہے کہ جب قرآن کی قراءت کی جائے، یعنی تمہارے سامنے قرآن جب پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو غور سے اس کو سنا کرو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جایا کرو۔ انصتو اس خاموشی کو کہتے ہیں کہ جو انسان اختیار کرتا ہے کوئی بات سننے کے لیے۔ بعض اوقات انسان خاموش بیٹھا ہوتا ہے لیکن کسی مقصد کے تحت نہیں بیٹھا ہوتا، تو وہ خاص خاموشی جو اس لیے اختیار کی جاتی ہے تاکہ کچھ سنا جا سکے، اس کو عربی زبان میں انصات کہتے ہیں۔ انصتو، فاستمعوا، غور سے سنو، وانصتوا، اور آپس میں کوئی بات چیت نہ کرو تاکہ توجہ کے ساتھ سن سکو۔ اگر ہمارے کلام کا یہ ادب کرو گے، لعلکم ترحمون، تو امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا، امید ہے کہ تم پر اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے گا۔ کل کی ایک بات کو دہراتے ہوئے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ آپ کی خدمت میں نے ایک آیت تلاوت کی تھی، فبشر عباد، خوشخبری دے دیجیے اے رسول ہمارے بندوں کو، ان بندوں کو، الذین یستمعون القول، جو بات کو غور سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، تو اس کے بعد بات کو سننے کے بعد اتباع کس کی کرتے ہیں؟ جو سب سے احسن بات ہوتی، جو سب سے اچھی ہوتی۔ جتنی باتیں سنتے ہیں، سنتے غور سے تاکہ سمجھ سکیں کیا کہا جا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو سنتے ہیں اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ جو سنی ہوئی باتوں میں سے جو سب سے بہترین ہوتی ہے اس کی اتباع کرتے ہیں۔ اب آپ توجہ فرمائیں، جس انسان کی روش یہ ہو اس کے لیے قرآن کی خوشخبری ہے۔ فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ، اولئک عربی زبان میں اشارے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کی اللہ نے ہدایت کر دی، یعنی جو پرکھ سکتے ہیں، بات کو پرکھتے ہیں۔ ایک دفعہ انسان ایک کتاب پڑھتا ہے اور اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا ذہن بھی اس طرف نہیں جاتا کہ ہو سکتا ہے اس کتاب میں غلط بات بھی ہو۔ وہ سمجھتا ہے کہ جو بھی کتاب ہوتی ہے وہ صحیح ہوتی ہے، جو بھی کتاب ہوتی ہے وہ صحیح کتاب ہوتی ہے، یہ غلط بات ہے۔ فرض کریں ایک بندہ، مثلا میں اٹھوں اپنے پاس سے کوئی کتاب لکھ دوں اور بعد میں یہ نہ بتاؤں میں نے لکھی ہے، میں کہوں میں نے فلان کتاب میں پڑھا ہوں۔ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں وہ کتاب کہاں سے آئی ہے، اس کتاب کے اندر جو دین کی یہ بات کی گئی ہے اس کا ریفرنس کون سا ہے، کہاں سے یہ بات آئی۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ریفرنس جا کے نکلتا ہے دادا ابا کے خواب سے، دادا ابا نے خواب دیکھا تھا اس میں یوں لکھا ہوا تھا، وہ میں نے کتاب میں لکھ دیا، اب میں کہتا ہوں فلان کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کتاب نہیں ہوتی۔ انسان جب کتابوں کی دنیا سے آشنا ہوتا ہے، ذرا عقل اپنی کو چلانا شروع کرتا ہے، اس کو آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے کہ ساری کتابیں ایک جیسی نہیں ہوتی، ساری کتابیں ٹھیک بھی نہیں ہوتی، ساری باتیں ٹھیک بھی نہیں ہوتی۔ یہ صلاحیت اس مقام پہ جب انسان پہنچ جاتا ہے، وہ قرآن اشارہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت ہو گئی۔
ان کو ایک چیز دی تھی جس کا نام تھا عقل، جس کے ذریعے انہوں نے صحیح اور غلط کو پرکھنا تھا۔ اب انہوں نے عقل سے وہ کام لینا شروع کر دیا، جو سنتے ہیں مان نہیں لیتے، بلکہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کر دی ہے۔ واولئک ھم اولو الالباب، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صاحبان عقل ہیں، صاحبان عقل ہے، یعنی جس کے یہ روش نہیں ہے، عقل دی ہے اللہ نے، استعمال نہیں کرتا۔ گویا یہ آیت کہہ رہی ہے کہ جو استعمال کرتا ہے وہ عقل والا ہے، اور جو استعمال ہی نہ کرے وہ عقل والا، ان کے بارے میں بھی قرآن نے بتایا ہوا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے قلب ہیں۔ قرآن میں قلب اس دل کو نہیں کہتے، قرآن میں قلب کہتے ہیں عقل کے مرکز کو، جہاں عقل رہتی ہے، جہاں ساری انفارمیشن اکٹھی ہوتی ہے۔ ہاتھ جو چھوتا ہے وہیں سگنل جاتا ہے، آنکھ جو دیکھتی ہے وہیں سگنل جاتا ہے، کان جو سنتا ہے۔ جو مرکز ہے جہاں عقل رہتی ہے، اور جو معلومات باہر سے آتی ہیں ان کا انالیسس ہوتا ہے، وہاں پر کیا چیز سلیکٹ کرنی ہے، کیا چیز ریجیکٹ کرنی ہے، وہ مرکز، اسے قلب کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے قلب ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، ان سے کام لینا چھوڑ دیا جس کام کے لیے ان کو دیا گیا تھا۔ آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، قلب ہے سمجھتے نہیں۔ فرمایا اولئک کالانعام، جو عقل استعمال کرتے تھے ان سے کہا گیا ان کو خوشخبری سنا دیجیے، اور جو عقل استعمال نہیں کرتے بات کو سمجھنے اور پرکھنے کے لیے، فرمایا یہ جانوروں کی طرح ہے۔ چار پائے ہوتے ہیں، بھینس ہوتی ہے، گائے ہوتی ہے، گھوڑا گدھا ہوتا ہے، ان کے اندر عقل نہیں ہوتی۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ چرنا ہے، اور مثلاً فضلہ باہر نکال دینا، پکانا کرنا، افزائش نسل کرنی ہے، یہ ان کی زندگی ہوتی ہے۔ ان کے لیے کوئی سوچنے سمجھنے والا کام نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے جس کو میں نے عقل دی اور اس عقل کو اس طرح سے وہ استعمال سے، اس عقل کے استعمال سے دور ہو جاتا ہے، یہ لوگ کل انعام، انعام کہتے ہیں چار پایوں۔ تو بات انسان سنے، اللہ کی خوشخبری، قرآن کی خوشخبری کس کو دی جا رہی ہے؟ جو بات کو غور سے سنتا ہے پھر پرکھتا ہے اس کو، اور جو اچھی بات ہو اس کو فالو کرتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ یا سورۃ البقرہ آیت نمبر 40 یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد یعنی یہودی قوم۔ میں نے عرض کیا تھا اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، اور یہ نام تھا، لقب تھا حضرت یعقوب کا، جن کی یہ نسل چلی اور ان کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ اس قوم کے میں نے چند نکات آپ کو عرض کر دیے تھے، باقی جو آیات کے ضمن میں آئیں گے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں وہ اسی وقت بیان کرتا ہوں۔ بنیادی بات یہ تھی کہ یہ آیت ہے آخری نبی پر ایمان لانے کے لیے، اپنے وطن کو چھوڑ کر ان کے آباء و اجداد یہاں پر آ گئے تھے، لیکن آہستہ آہستہ دنیا داری میں لگ گئے۔ اللہ کی کتاب جو تھی تورات، اس کی زبان انہوں نے بھلا دی، ان کی اگلی نسلوں نے لوکل زبان سیکھ لی، جو دین کی ان کی زبان تھی، جو ان کی کتاب کی زبان تھی وہ انہوں نے نہ سیکھی، اور کتاب تورات ایک مخصوص طبقے کے پاس چلی گئی، باقیوں کے لیے صرف برکت رہ گئی، پڑھتے نہیں تھے، زبان ہی بھلا دی انہوں نے۔ اب یہ لوگ اوس و خزرج کو، جو کفار تھے، جن کا کوئی دین نہیں تھا، جو مشرک تھے، ان کے ساتھ جب ان کے جھگڑے ہوتے تھے تو یہ رسول اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے ہم پہ ظلم کر لو، جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں جب وہ آئے گا تو پھر ہم تم پر فتح پا لیں۔ یہ جملہ بولا کرتے تھے، قرآن میں موجود ہے۔ جب رسول اللہ تشریف لائے، کفار نے ان کے منہ سے جو اس رسول کی نشانیاں سنی ہوئی تھی وہ ایمان لانا شروع ہو گئے،
اور وہ ان سے پوچھتے تھے، یہودیوں سے پوچھتے تھے، یہ تو وہی نشانی ہے جو آپ بتایا کرتے تھے کہ اس آخری نبی نے آنا ہے۔ وہ ایمان لے آئے جنہوں نے ان سے سنا ہوا تھا کہ وہ ایسا ہوگا، اس کی یہ نشانی ہوگی، یہ نشانی ہوگی، اور یہ خود اتنے کرپٹ ہو چکے تھے، کیا کہتے تھے، کیونکہ ان کو باتیں کر چکے تھے، بتا چکے تھے اس رسول کی یہ نشانیاں ہوگی، ان کو تو انکار نہیں کر سکتے تھے، خود بولا ہوا تھا، تو ان کے سامنے کہہ دیتے تھے کہ ہاں ہاں بالکل یہ وہی ہے جو ہم نے بتایا تھا، ہم بھی ایمان لے آئے، لیکن ایمان نہیں لائے تھے۔ اور جب اکیلے آپس میں بیٹھتے تھے تو پھر کہتے تھے کہ نہ لوگوں کو وہ باتیں نہ بتاؤ جو اللہ نے تم پر راز کھولے ہوئے ہیں، وہ عام لوگوں کو نہ بتاؤ، ورنہ کل کو جب اللہ کے سامنے قیامت میں پیش ہوگے تو یہ لوگ کہیں گے ان کو تو پتہ تھا اور پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ تب متوجہ ہیں آپ؟ تو اللہ اس کے بعد فرماتا ہے کہ یہ اتنے بے عقل ہو گئے ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ چاہے چھپائیں چاہے بتائیں، اللہ کو سب پتہ، اللہ کو سب پتہ۔ تو ان کی کرپشن اور ان کا انکار اور ان کی مخالفت جب شروع ہوئی مدینہ میں، اب اس پس منظر میں یہ آیات ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہودیوں کی، مدینہ کے یہودیوں کی خیانتیں، مخالفت جس کا انتظار کر رہے تھے اس کے دشمن بن گئے۔ تو اس پس منظر میں یہ ماحول ہے، اس میں یہ آیات نازل ہو رہی۔ ایک ایک آیت کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو ان کے بارے میں ہے، بلکہ دیکھے کہ یہ جس پر مذمت کی جا رہی ہے اس قسم کی صفات کہیں آج ہم میں تو نہیں پائی جاتی۔ تو جو اس طرح دیکھتا ہے قرآن کو، اسے قرآن فائدہ دیتا ہے، ورنہ جو کہے جو میٹھا میٹھا قرآن ہے وہ ہمارے لیے ہے، اور جو سخت سخت قرآن ہے، کڑوا کڑوا ہے، وہ دوسروں کے لیے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہر وہ جو اللہ کا اطاعت گزار ہے قرآن اس کے لیے میٹھا ہے، اور ہر وہ جو خدا کا نافرمان ہے قرآن اس کو بہت کڑوا لگتا ہے۔ قرآن کی اس کو اب مزہ نہیں آتا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، یاد کرو میں نے تم پر کیا کیا احسان کیا، فرعون سے چھڑایا تمہیں، فلان کیا فلان کیا۔ یاد کرو میری اس نعمت کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ انعمت یعنی میں نے جو انعامات، جو نعمتیں تمہیں دی انہیں یاد کرو۔ اور یہ جب نعمت کو یاد کراتا ہے کیا کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ جو تم حرکت کر رہے ہو وہ اس نعمت کے احسان فراموشی ہے، میرے احسان ہے، اب میری بات مانو۔ یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تمہیں دی تھی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، جو میرا عہد ہے اس کے ساتھ وفا کرو۔ میرے سے جو عہد کیا ہے تم نے اس عہد کو پورا کرو۔ اور اس عہد سے کیا مراد تھی کہ جب وہ رسول آئے گا آخری تم اس پر ایمان لاؤ، اور تم اسی کے لیے آئے ہو یہاں پر۔ وعدہ وفا کرو، عہد کے ساتھ وفا کرو۔ اگر تم اپنے عہد کے ساتھ وفا، یعنی جو میرے ساتھ عہد کیا وفا کرو گے، اوفی بعہدکم، تو جو میں نے تم سے پھر عہد کیا ہوا میں بھی وفا کروں۔ تم رسول پر ایمان لاؤ، میں تمہیں بہترین امت بنا دوں گا، میں تمہیں اپنے برگزیدہ بندے بنا لوں گا، اپنے مقرب بنا لوں گا، لیکن تم نے بات پوری کرنی، اپنے حصے کا کام تم کرو، میں اپنے حصے کا کام پھر کروں۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ کچھ خدا بندے سے طلب کرتا ہے، اور اگر بندہ وہ کر دے جو خدا نے اس سے طلب کیا ہے، پھر خدا کہتا ہے اب میری باری ہے عطا کر۔ لیکن جب دین میں تحریف ہو جاتی ہے پھر بندے کہتے ہیں ہم نے تو کچھ نہیں کرنا، اور اللہ سے ایسے ہوتے جیسے اللہ نے قرضہ لیا ان سے، ہمیشہ اپنے اس قرضے کے طلبگار رہتے ہیں۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرا عہد وفا کرو، میں تمہارے عہد کو وفا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ سے، وہ کیا تھا سورہ فاتحہ میں ایاکا، اللہ سے خطاب تھا، یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں ایایا، یعنی صرف مجھ سے فرحبون، ڈرو۔ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کے ماننے میں اگر تمہیں کسی اور سے ڈر لگ رہا ہے
کوئی تمہارا بڑا ناراض ہو جائے گا، کوئی تمہارے قبیلے والے ناراض ہو جائیں گے، تمہارا خاندان ناراض ہو جائے گا، کسی سے مت ڈرو، عہد پورا کرو، میرا مجھ سے ڈرو بس۔ اس لیے کہ واقعاً جس سے حق بنتا ہے کہ انسان ڈرے وہ اللہ کی ذات ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، کیا عہد کی وفا کیا کرنی ہے؟ وضاحت فرمائی، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، ایمان لے آؤ جو میں نے نازل کیا، یعنی کیا؟ قرآن، اس قرآن پر ایمان لے آؤ۔ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تمہاری تورات میں جو آئندہ کی خبریں دی گئی تھی جن میں سے ایک خود یہ رسول ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ جو بات تمہاری کتاب میں لکھی ہوئی تھی وہ سچ ہو گئی، اس کی تصدیق ہو گئی۔ تم الٹے چل پڑے ہو، بجائے قبول کرنے کے تم نے ہٹ درمی کا راستہ اختیار کر لیا۔ آپ توجہ فرمائیں، آج کل مسلمانوں نے اور تو قرآن کی باتوں پہ عمل نہیں کیا، جب یورپ والے کوئی نئی ایجاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کوئی بندہ اٹھتا کہتا ہے یہ 1400 سال پہلے قرآن میں اللہ نے بتایا ہوا، ٹھیک ہے، تو 1400 سال بتایا ہوا تو سوئے ہوئے تھے، جن کو 1400 سال پہلے پتہ ان کو نہیں بات سمجھ میں آئی، جو 1400 سال کے بعد جو بندہ ایجاد کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ اپنے کھاتے میں ڈال رہا ہے، ہمارے قرآن میں لکھا ہوا۔ تمہارے قرآن میں لکھا ہو، تمہارا قرآن سے کیا تعلق؟ تمہیں تو کسی مغرب کے آدمی نے محنت کی، کوئی چیز کشف کی، اس کو دیکھ کر تمہیں یاد آیا کہ ہماری کتاب میں بھی یہ لکھا ہوا۔ آج کل مسلمانوں کے ذمہ یہ رہ گیا کہ محنت وہ کرتے ہیں، واہ عام کرتے ہیں کہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا، ہماری کتاب میں لکھا ہوا۔ مثلاً ایک ملک والوں نے تعلیم، بچوں کی تعلیم و تربیت پہ ریسرچ کی، غیر مسلموں نے ریسرچ کی، محنت کی، بچوں کی نفسیات پر محنت کی، اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ بچے کو چھوٹی عمر میں مثلاً 6-7 سال کی عمر تک اس کو زبردستی کچھ نہ پڑھایا جائے، ٹھیک ہے۔ پہلے اندھا دھند ان کے پیچھے چل رہے تھے، ان کے سسٹم کے پیچھے بچوں کو اسی طرح ہانک رہے تھے جس طرح انہوں نے کہا تھا ہانکو اپنے بچوں کو، کر رہے تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، بچے کو پہلے 7 سال تو بڑی عزت دینی ہوتی ہے، اس پر کوئی چیز ٹھوسنی نہیں ہوتی، اس کو باقاعدہ کوئی چیز زبردستی پڑھانی نہیں ہوتی۔ اب مسلمانوں کو یاد آیا، یہ تو ہمارے رسول پاک نے بھی کہا ہوا ہے پہلے 7 سال بچہ بادشاہ ہوتا ہے، ہمارا دین کتنا اچھا ہے، خوش ہوتے ہیں نا ہم بغیر محنت کی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہودیوں سے کہ تمہاری کتاب کی لکھی ہوئی باتیں سچ ہو گئی ہیں اس رسول کے آنے سے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ ہمارا پھر بھی بہتر ہے کہ ہماری بات ہم سمجھتے ہیں کہ تصدیق ہو رہی ہے، خوش ہوتے ہیں۔ یہودی اس قدر ٹریک سے اتر گئے تھے کہ ان کی تورات کی ہوئی باتیں سچ ہو رہی ہیں، پھر بھی مخالف بن گئے، پھر بھی مخالف بن گئے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب انسان کا ظاہر دین والا رہ جائے لیکن اندر سے وہ شیطان کا بندہ ہو، اندر سے دنیا پرست ہو، اندر سے دھوپ میں دنیا سے بھرا ہوا، دنیا کی محبت سے۔ پھر جب کوئی اللہ کا بندہ بھی آ کر کہتا ہے نا یہ چھوڑ دو، پھر وہ کہتا ہے میں تجھے ہی چھوڑ دوں گا، اس کو نہیں چھوڑوں، تیرا ساتھ نہیں دوں گا، اس سے جدا، دنیا سے جدا میں نہیں ہو سکتا۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا بھی تو یہی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے چلے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کہ وہ سمجھ رہے تھے وہاں پر دیکھ پک رہی ہے، کھانی ہے، جا کے ہمیں بھی ملے گی، کوئی نہ کوئی عہدہ ہمیں بھی ملے گا، ان کی حکومت، لوگوں نے خط لکھے ہیں تو سارے لوگ ان کے تیار ہیں، یہ جائیں گے وہاں حکومت بن جائے گی۔ اب جب حکومت بنے گی تو کوئی نہ کوئی وزارت، کوئی نہ کوئی عہدہ، کوئی نہ کوئی چیز تو ہمیں بھی ملے گی، چل پڑے۔ لیکن جیسے ہی ناخوشگوار خبریں آنا ملنا شروع ہوئی تو اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، کسی کی شوگر آئی ہوگی وہ چلا گیا، کسی کا کولیسٹرول زیادہ ہو گیا وہ چلا گیا، کسی کو پیٹ میں درد ہوگی، بہانے بنا بنا کے سب نے امام کو چھوڑ دیا۔ آپ نے سنی ہوئی روایات، ایک شخص آیا، وہ تجارتی قافلہ آج کل جس کو شاپنگ کہا جاتا ہے، شاپنگ کر کے آ رہا تھا، بڑی اچھی اچھی شاپنگ اس نے کی ہوئی تھی، تو امام کے ساتھ راستے میں کہیں اس کا ٹکراؤ ہو گیا، امام نے اسے ساتھ آنے کی دعوت دی تو اس نے کہا کہ یہ میں نے اتنی زیادہ شاپنگ کی ہے، بس یہ میں پہنچا کے نا آپ کے ساتھ آ جاؤں گا۔ پہنچا کے جب آیا امام شہید ہو گیا، وہ اپنی شاپنگ سمیٹتا رہا، اور جب پہنچا وہاں پر تو واقعہ کربلا تمام ہو چکا، امام کی شہادت ہو چکا۔ توجہ فرمائیے گا، یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں یہ انسان کو اندر سے جا کر ہٹ کرتی، یہ انسان کے ظاہر کو نہیں دیکھتی، اندر کا آئینہ دکھاتی ہے کہ تو کیا ہے۔
اور گزشتہ اقوام کی حرکات کس لیے بتائی جاتی ہیں کہ دیکھو تم کیسے ہو، تم بھی تو ایسے نہیں ہو۔ لہذا قرآن نے فرمایا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے رسول ان کو یہ قصے سنائیے تاکہ یہ فکر کریں، تفکر کریں، عبرت لیں۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَبْصَارِ، یقیناً ان کے قصوں میں صاحبان بصیرت کے لیے عبرت ہے، عبرت۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لے آؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ تم تو خوش ہو، یہ تو وہی ہے، یہ تو بالکل وہی بات ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اس کا کفر کرنے والے پہلے نہ بنو۔ تمہیں تو ایمان لانے میں پہلا بننا چاہیے، تم اس کا انکار کرنے میں پہلے بن رہے۔ تم سے تو یہ توقع نہیں ہے، تم تو انتظار کر رہے تھے، تم کیوں انکار پر تل گئے؟ تم نہ بنو اس کے پہلے انکار کرنے والے۔ اور پھر کیوں بنے تھے پہلے انکار کرنے والے؟ اللہ تبارک و تعالی اس کا سبب بتاتا ہے کہ کیوں رسول اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ یہاں پر اب یہودی علماء کی طرف بات چلی گئی، عوام کی طرف نہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے میں قلیل اجر نہ لیا کرو۔ قلیل اجر سے کیا مطلب ہے؟ یہ لفظ ہے ثمنًا قلیلاً۔ ثمن کسے کہتے ہیں؟ جو آپ دکان سے کوئی چیز خریدتے ہیں اس کے بدلے میں جو آپ پیسے پے کرتے ہیں، عربی زبان میں اس چیز کا ثمن کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ثمن نہیں ہے جو عدالت سے آتا ہے، ٹھیک ہے، انگلش والا۔ یہ وہ ثمن ہے کہ جو قیمت کی شکل میں کسی چیز کی ادا کیا جاتا ہے۔ لا تشترو، نہ لو، اشترا ویسے خریدنے کو کہتے ہیں۔ لا تشترو، نہ لو، بآیاتی، میری آیات کے بدلے میں، ثمناً، اجرت، قلیلا، تھوڑی تھوڑی۔ تھوڑی کیوں؟ کیونکہ یہ جو آیات تمہارے ذمے ہیں علماء کے عوام کو بتانا، صاف صاف بغیر ملاوٹ کے، بلاغ مبین۔ علماء کو کہا گیا انبیاء کے وارث کیوں؟ انبیاء اللہ کی امانت صاف صاف لوگوں کو پہنچاتے ہیں۔ تو وارث انبیاء کو کیا چاہیے؟ وارث انبیاء تبھی کہلائے گا کہ جب صاف صاف لوگوں کو پہنچا دے، بیچ میں مرچ مسالہ اپنا اضافہ نہ کرے۔ فرما رہے ہیں کہ اس امانت داری کا، اگر اس کو امانت داری سے اس ذمہ داری کو ادا کرو، خدا کے پاس بہت بڑا اجر ہے، تو کیوں تھوڑا تھوڑا دنیا کا مال لینے کے لیے اس امانت میں خیانت کر رہے ہیں؟ اس بات کو اب سمجھیے۔ ہوا کیا تھا؟ ایک یہودی عوام، ایک یہودی علماء۔ یہودی علماء دین میں تحریف کرتے تھے۔ تحریف وہ کرتے تھے جس کو سن کے عوام کو مزہ آتا تھا، عوام کو شارٹ کٹ ملتی تھی، عوام کو مفت میں جنت کا ٹکٹ بھی مل جاتا تھا۔ اور آگے قرآن بتائے گا، یہ کہتے ہیں جنت میں صرف ہم جائیں گے، باقی سارے جہنمی ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ کیا تھا؟ جنت صرف ہماری ہے، ایک عقیدہ، ٹھیک ہے؟ چیک کرتے جائیں کہ ایسے عقیدے ہیں ہمارے مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے، چیک کرتے جائیں۔ اللہ نے ان عقیدوں کی مذمت کی، مذمت کی۔ ایک عقیدہ کیا تھا یہودیوں کا؟ جنت میں صرف ہم جائیں گے، کوئی غیر یہودی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور ایک اور عقیدہ تھا کہ اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے، اگر ہم بہت برے ہوئے اور ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو کچھ عرصہ جہنم میں رہیں گے، پھر یقیناً ہم جنت میں واپس آ جائیں۔ اللہ نے کہا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں۔ کیسے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ تم نے مجھ سے کوئی ایگریمنٹ سائن کروایا، وہ لکھ کے میں نے دستخط کر کے دیے ہیں کہ میں اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ پھر جواب دیا
جو گناہوں میں گھرا ہوا آئے گا میں اسے جہنم میں پھینکوں گا بھی اور ہمیشہ جہنم میں رکھوں گا بھی. تمہارا عقیدہ غلط ہے. کیونکہ یہ عقیدہ انسان کے اندر جرأت پیدا کرتا ہے کہ کچھ کر بھی لو تو مسئلہ نہیں, جنت تو ہماری ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو کچھ عرصہ جائیں گے پھر واپس آ جائیں. قرآن اس عقیدے کا مخالف ہے, اس عقیدے کا مخالف. توجہ فرمائیں. اگر کسی کے ذہن میں سوال آ رہا ہو کہ مثلا مولا علی کا شیعہ جنت میں جائے گا, بالکل بات حق ہے, لیکن یہ آدھا سچ ہے. جو پورا سچ ہے نا وہ اکثر نہ لوگوں کا سننے کا دل کرتا ہے نہ بتانے والے بتاتے ہیں, کیونکہ اس آدھے سچ کو سن کے بہت مزہ آتا ہے, بہت داد بھی ملتی ہے. اگلا آدھا سچ بچاؤ تو داد جو ہے وہ رک جاتی ہے. وہ کیا ہے کہ یہ تو بتایا جاتا ہے کہ علی کے شیعہ کا مقام کیا ہے, یہ نہیں بتایا جاتا کہ علی کے شیعہ کی صفات بھی علی نے بتائی ہیں. لہذا ایک کرپٹ ترین بندہ, خدا کا مجرم ترین بندہ بھی سمجھتا میں علی کا شیعہ ہوں, سمجھتا میں علی کا شیعہ ہوں. تو تصویر تو تب مکمل ہوتی ہے کہ جب آپ مولا سے یہ سوال کریں کہ آپ کی شیعہ کا مقام کیا ہے, تو ساتھ مولا سے یہ بھی تو پوچھیں آپ کا شیعہ ہے کون آپ کی نظروں میں. تب پتہ چلے گا کہ میں جو میں کر رہا ہوں, اس میں کی کوئی حیثیت بھی ہے یا نہیں. آدھا سچ انسان کو گمراہ کر دیتا ہے. پورا سچ سن کر انسان چاہے میٹھا لگے چاہے کڑوا لگے, انسان ہوش میں رہتا ہے, انسان ہوش میں رہتا ہے. جسے قرآن کی زبان میں مومن کہا گیا ہے نا, اس میں اور اہل بیت کے شیعہ میں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں. کیونکہ اگر فرق ہو تو اس کا مطلب ہے قرآن کچھ اور کہتا ہے, اہل بیت کچھ اور کہتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. تو قرآن اور اہل بیت کی بات ایک ہی بات ہوتی ہے, دو باتیں نہیں. لہذا جس کو یہ سن کر خوشی ہوتی ہے کہ اہل بیت اطہار کے شیعوں کا یہ مقام ہے, یوں جنت میں جائیں گے, اس کو یہ بھی کنفرم کرنا چاہیے کہ میں وہ شیعہ ہوں جس کا یہ مقام ہے. کہنے سے کوئی شیعہ, پیدائش سے کوئی شیعہ نہیں بن جاتا. توجہ فرما رہے ہیں. اگر صرف پیدائش کی بنیاد پر, مثلا ایک شیعہ گھر میں پیدا ہوا, یہ میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا, ہر فرقہ تقریباً تھوڑی بہت چینج کے ساتھ اپنے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں. آپ بریلوی سے پوچھیں وہ سب کو جہنم میں پھینکوا کے خود جنت میں خوش ہوا بیٹھے. آپ دیوبندی سے پوچھیں وہ سب کو جہنم میں ڈلوا کے خود جنت میں پہنچ کے خوش ہوا بیٹھے. سارے حدیث کا رٹا لگاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا, وہ میں ہوں. جتنے فرقے ہیں, اب تو خیر 73 تو تھوڑے تھے, وہ علماء بتاتے بھی ہیں کہ جو عدد ہے یہ کثرت کے لیے, بہت سارے فرقے بنیں گے, سب جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. اور جس سے پوچھو کہتا میں وہ جو جنت میں جائے گا. اب قیامت کے دن ہونا کیا ہے وہ یہاں سے دیکھ نظر آئے گا کہ قیامت کے دن ہونا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کس معیار پر فیصلہ کرے گا, کن معیارات پر فیصلہ کرے گا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک حدیث ہے, حدیث معصوم ہے, صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اب حدیث سن کے آپ کو بڑا مزہ آئے گا, لیکن اگلی بات سن کے آپ کو مزہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. حدیث کیا ہے اور برحق ہے اپنی جگہ پر. معصوم فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کے گھر, ہمارے شیعوں کے زمین پر, اس روئے زمین پر ہمارے شیعوں کے گھر آسمان والوں کو اسی طرح نظر آتے ہیں جیسے زمین والوں کو رات کے وقت آسمان پہ ستارے نظر آتے ہیں. مزہ آیا, خوشی ہوئی ہے. اب اگر کوئی کہے میں تو شیعہ ہوں, میرا گھر تو آسمان پہ چمک رہا ہوگا, اور گھر میں انڈین فلم چلائی ہو اس نے, اور اس کے بچے بھی ناچ رہے ہو دیکھ دیکھ کر, یہ گھر چمکے گا کہ اندھیرا ہو جائے گا؟ توجہ فرمائیں. یہ کڑوا والا حصہ ہے اس کا, یہ کڑوے والا حصہ. کہتے ہیں کہ 3 افراد تھے یا 4, وہ گھوڑوں پہ سوار تھے, چاروں گھوڑ سوار تھے, جا رہے تھے, تو ایک گدھے والا بھی ساتھ مل گیا, گدھے پہ سوار تھا.
تو راستے میں کوئی پوچھتا تھا نا کہ کہاں جا رہے ہو، تو گدھے والا پہلے کہتا تھا ہم 5 سوار شہر جا رہے ہیں، تاکہ میں بھی بیچ میں شامل ہوں، ہاں گدھے پر۔ معذرت چاہتا ہوں، یہ تھوڑا سا آپ کو میں ایک جوک بھی سنا دوں۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ شیر، کسی شکاری نے شیر کو مثلا زخمی کر دیا، تیر مارا یا گولی ماری، اور وہ بڑی تکلیف میں اپنی کچھار میں، اپنی غار میں شیر پڑا ہوا تھا، اور چونکہ بادشاہ تھا، جنگل کے جو باقی تھے رعیت رعایا اس کی، وہ اس کو پوچھنے کے لیے آ رہی تھی۔ تو ایک کچھوا بھی اس کو پوچھنے کے لیے آیا، تو شیر کو سلام کیا اس نے اور کہا کہ بادشاہ سلامت، کیا مطلب کیا حادثہ پیش آیا، کیا اتفاق پیش آیا؟ تو شیر نے بتایا کہ میں شکار کے لیے نکلا تو بس اس طرح اس نے پھندا لگایا ہوا تھا اور میں اس میں پھنس گیا اور پھر میں زخمی ہو گیا، بچ تو گیا ہوں لیکن یہ کہ میں تکلیف بہت ہو رہی ہے مجھے۔ تو کچھوا کہتا ہے شیر کو، بادشاہ سلامت، آج کل شکاری ہم جیسے خوبصورت جانوروں کے دشمن بن گئے۔ تو شیر نے اس سے کہا کہ اتنی مجھے شکاری کی گولی کی تکلیف نہیں ہوئی جتنی تیری بات سن کے مجھے تکلیف ہوئی ہے کہ تو نے اپنے آپ کو بھی میرے ساتھ شامل کر لیا۔ تو اپنی شکل دیکھ اور تو مجھے دیکھ، تو کہہ رہا ہے ہم جیسے خوبصورت جانور۔ تو بعض اوقات انسان جو سن رہا ہے اس کے پیچھے چل رہا ہے، سمجھ رہا ہے جو بات ہو رہی ہے میرے بارے میں ہو رہی ہے۔ جب آیات قرآن کو انسان پڑھتا ہے پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ بات میرے بارے میں کون سی ہو رہی ہے، قرآن میں کون سی بات میرے بارے میں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کسی نے کسی عالم سے سوال کیا، یہ جو قرآن میں لکھا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، کہتا میرا ذکر کہاں پہ ہے؟ اس نے چند آیات پڑھی مومنوں کے بارے میں، تیرے اندر یہ صفات ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ تو کہا اچھا ان میں تیرا ذکر نہیں ہے، لیکن ہے صحیح۔ پھر اللہ کے نافرمانوں کی صفات والی آیات پڑھی، کہا یہ ہے، اس نے کہا یہ والی آیتیں ہیں، تو کہا تیرا ذکر ہے قرآن میں۔ اللہ نے صفات کا ذکر کر دیا، اب بندے قیامت تک آ کے دیکھ سکتے ہیں میرا ذکر قرآن میں کہاں ہے، میرا ذکر قرآن میں کہاں ہے۔ قرآن مجید قیامت تک، اس کے دیے ہوئے معیار قیامت تک۔ جو سچ جاننا چاہتا ہے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ نے قرآن نہیں پڑھا، ہو سکتا ہے میں قرآن کا نام لے کے جھوٹ بول دوں آپ کو۔ اگر آپ مانوس ہوں گے قرآن سے تو پھر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ مجھے معلوم نہیں، پہلے شاید یہاں پر میں نے 2-3 مجالس کی توفیق ہوئی تھی یہاں پڑھنے کی، تو معلوم نہیں ہے میں نے اس بات کا تذکرہ کیا یا نہیں کیا۔ بعض اوقات یہ جو SMS چلتے ہیں نا یا واٹس ایپ پر چیزیں آتی ہیں عجیب و غریب ہوتی ہیں، آیات بھی گھڑ لیتے ہیں، حدیثیں گھڑنا تو بالکل نارمل ہے، آیات بھی گھڑ لیتے ہیں۔ تو میرے فون پر ایک آیت آئی اور اس میں کیا لکھا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتا ہے، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عبرت لیں، شک کی نگاہ سے دیکھا کرے چیزوں کو، اور اگر حقیقت دیکھنی ہے تو جہاں دیکھنے والی جگہ ہے وہاں سے دیکھا کرے، نہ کہ جو آپ کے پاس آ رہا ہے وہ حقیقت ہے۔ یہ پھر انسان وہی ہو جاتا ہے، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، ان کو اللہ نے عقل دی ہے لیکن عقل استعمال نہیں کرتے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا کے اپنے کاروبار میں بال کی کھال اتار کے دیکھتے ہیں کیسا ہے، اپنے لیے کہتے ہیں میں اتنا ایکسپرٹ ہوں، میں اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا ہوں۔ جب دنیا داری کے معاملات ہوں، جب دین کی بات آئے گائے کی طرح ہو جاتا ہے، جو سنا بس زبردست، یہ کچھ پتہ نہیں، اس کو نہیں پرکھتا کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اور خاص طور پہ جب وہ بات بتاتے ہیں اس کو ساتھ میں انڈائریکٹلی جنت کا ٹکٹ بھی دیا جا رہا ہو، تو پھر تو اس کا دل ہی نہیں کرتا ریسرچ کرنے کا، اس کا دل کرتا ہے یہی بات سچ ہو، اسی کو مان لیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو اس پہ لکھا ہوا تھا سورہ ملک میں اللہ فرماتا ہے کہ جب سردیوں کی رات میں میرا بندہ گرم بستر کو چھوڑ کر اٹھتا ہے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور پھر میری نماز شب پڑھتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کی دعا قبول نہ کروں۔ یہ جناب انہوں نے کہا کہ قرآن نے فرمایا۔ اب جب مجھے آیا تو میں نے اس کو فون کیا، جس دوست نے بھیجا تھا مجھے، میں نے کہا بھائی یہ کون سے قرآن میں یہ والی آیت ہے؟ اب اس نے پینترا بدلا، ایکسپرٹ تو ہم بہت ہوتے ہیں پینترا بدلنے میں، اس نے کہا میں نے آپ کو بھیجا اس لیے تاکہ کنفرم کرنا تھا کہ یہ آیت ہے یا نہیں۔
حالانکہ اس نے اس لیے بھیجا تھا، 50 اور کو بھی بھیج چکا تھا وہ، ٹھیک ہے. میں نے کہا بندہ خدا، ابھی تک تو جو قرآن تھا نا اس میسج سے پہلے اس میں یہ آیت نہیں تھی، ٹھیک ہے. اب اگر جبرائیل نے آپ کو آ کر بتایا ہے تو یہ مجھے نہیں پتا. آیت کا اضافہ ہوا قرآن میں، اور نیچے کیا لکھا ہوا تھا، اس آیت کو اتنے افراد کو فارورڈ کریں، ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کوئی نیکی کرنا شروع ہو جائے، یعنی اس جھوٹ کو پھیلاؤ. اب اگر کسی دشمن دین نے یہ غلط بات گھڑ کے قرآن سے منسوب کر کے شروع کی ہے تو وہ اس کی سرکولیشن دیکھ کے مخلص مسلمان قرآن کی تبلیغ کر رہے ہیں جو قرآن ہے ہی نہیں، تو وہ کہہ کے لگاتا ہوگا کہ ان کو دیکھو ان کی عقلیں کیسی ہیں. ایک کتاب خدا نے دی ہے ان کو، اس کی بھی خبر نہیں ہے ان کو کہ اس کے اندر یہ ہے یا نہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ایک مثال ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. بس میں نے عرض کیا کہ وہ برحق ہے کہ شیعہ کا گھر، امام فرماتے ہیں کہ آسمان والوں کو اسی طرح دکھائی دیتا ہے جیسے زمین والوں کو رات میں آسمان میں ستارے دکھائی دیتے ہیں. لیکن اب پھر شیعہ اب سوچے کہ میرے گھر میں کوئی ایسا کام تو نہیں ہے کہ وہ چمک ختم ہو جائے. یہ تھوڑا سوچنے سے بھی انسان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. بالکل اسی طرح شیعہ علی علیہ الصلاۃ والسلام، امام کا شیعہ جنت میں جائے گا، برحق ہے. لیکن جو جس عقیدے کی اللہ مذمت کر رہے ہیں نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کام تو الٹے سیدھے کر رہے ہو اور تم سمجھ رہے ہو کہ تم وہ افراد و موسیٰ کے ماننے والے جن سے ہم نے جنت کا وعدہ کیا. کام تم نے چھوڑ دیے جو موسیٰ نے کہے تھے، جو تورات نے کہے تھے وہ کام چھوڑ دیے. جو تورات نے کرنے کے کہے تھے وہ تم کرتے ہو، لیکن جنت تم نے پکی رکھی ہوئی ہے وہ بھی چھوڑ دو. جب ہماری باتیں ماننا چھوڑ دیے تو جو ہم نے اپنی باتیں ماننے والوں کے لیے انعام رکھا ہے وہ پھر تمہارا کہاں سے ہوگا. لہذا تم نے ہم سے کوئی ایگریمنٹ نہیں لکھوایا کہ تم جنت میں حتماً ہم تمہیں جنت میں بھیجیں. توجہ فرمائیں. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کے بدلے میں یہ دنیا کا تھوڑا تھوڑا مال مت لو. اب غور جب کریں گے آپ اس آیت میں تو آپ کو بڑا واضح سمجھ آ جائے گا کہ یہ جو یہودی علماء رسول پاک کی مخالفت کر رہے تھے، ان کے مالی مفادات خطرے میں پڑ گئے تھے. ان کے مالی مفادات خطرے میں پڑ گئے تھے. ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ اگر لوگوں نے اس رسول کو مان لیا تو ہم فارغ، پھر ہمارے چندے بندے ختم ہو، پھر تو مرکز یہ بن جائیں گے. اور جو سسٹم ہم نے عوام کو بیوقوف بنا کے جنت کی ٹکٹیں دے کے جہاں پہ عوام کو ہم نے پیچھے لگایا ہوا ہے، بات ہی ختم ہو جائے گی. الٹا ہم مجرم بن جائیں گے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ عوام کو بتاؤ کہ یہ رسول صحیح ہے، اس کی مخالفت کرو. اور یقین کیجئے یہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب تشریف لائیں گے تو وہی تاریخ دہرائی جائے گی جو ان کے نانا کے ساتھ ہوا تھا، ان کے جد کے ساتھ ہوا تھا، رسول اللہ کے ساتھ ہوا تھا. جو کرپٹ تھے وہ دشمن بن گئے. جو یہودی واقعاً نیک تھے کہ اللہ نے ان کی صفات بھی قرآن میں بتائی ہوئی، وہ کچھ لوگ جلدی کچھ دیر میں رسول اللہ پر ایمان لے آئے. اندر کی نیکی باہر کی نیکی کو پہچان لیتی اور آپس میں ان کے اٹریکشن ہو جاتی. جیسے مقناطیس لوہا جہاں بھی ہو اسے کھینچ لیتا ہے. آپ لوہے کو کسی اور چیز کے ساتھ مکس کر کے رکھ دیں، مقناطیس جب لائیں گے تو جو لوہا ہوگا وہ کھینچے گا، جو لوہا نہیں ہے وہیں پڑا رہے گا. جو اچھا انسان ہے اس کا باطن آنے والے کی حقانیت کو پہچان لیتا ہے کہ یہ اچھا انسان. جو بے ایمان ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی چکر چلا رہا ہے. جیسے بعض لوگوں نے کہا تھا کہ یہ عبداللہ کے بیٹے نے چکر چلایا ہے سرداری لینے کے لیے، حکومت لینے کے لیے. بنو امیہ کے بعض افراد ان کا یہ عقیدہ تھا، یہ چکر چلایا ہے اس نے.
کوئی نبی نہیں ہے، کوئی وحی نہیں ہے، یہ بہت تیز ہے، بہت ذہین ہے، اس نے ایک چال چلی ہے تاکہ حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ بے ایمان کی سوچیں بھی بے ایمان ہوتی ہیں۔ بے ایمان جو بندہ ہوتا ہے، چیٹر جو ہوتا ہے، وہ دنیا کے پاک ترین بندے کو بھی چیٹر ہی سمجھتا ہے، چونکہ اپنے ساتھ کمپیئر کرتا ہے اس کو۔ لیکن جو خود نیک ہوتا ہے وہ فوراً نیک کو پہچان لیتا ہے، اس لب و لہجے کو پہچان لیتا ہے، اس پاکیزگی کو پہچان لیتا ہے۔ لہٰذا جب امام تشریف لائیں گے حرام خور مخالف ہو جائے گا، چاہے ٹھپا شیعہ کا لگا ہوا ہے، چاہے ٹھپا سنی کا لگا ہوا ہے، اور جو نیک پاکیزہ لوگ ہوں گے وہ اپنے امام کو فوراً پہچان لیں گے۔ ورنہ یاد رکھیے، امام کو 21 توپوں کی سلامی میں نہیں آئیں گے۔ جس سادگی سے رسول اللہ مکہ سے مدینہ آئے تھے، آپ کو پتہ ہے مدینہ کے جو امیر لوگ تھے، کیونکہ مدینہ میں فضا بدل گئی تھی، رسول اللہ سے محبت لوگوں میں بہت پیدا ہو گئی تھی، اور ان سیٹھوں کو، مدینہ کے بڑوں کو پتہ لگ گیا تھا کہ ہماری دال اب تبھی گلے گی کہ ہم چاہے اوپر سے ہی لیکن اس رسول کو مان لیں۔ یہاں سے منافقت شروع ہوئی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب جب رسول اللہ تشریف لائے تو یہ جو سیٹھ تھے مدینہ کے، یہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایک سیٹھ آ رہا ہے، اس کے پروٹوکولز ہوں گے، شان و شوکت ہوگی، نوکر آگے پیچھے دوڑ رہے ہوں گے، ایک اس کی جوتی یہ کر رہا ہوگا، ایک فلان کر رہا ہوگا، اس طرح آئیں گے۔ آگے سے جو سادگی دیکھی، ڈس اپوائنٹڈ ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو نبی کی شان و شوکت ہی نہیں۔ جیسے قرآن کہتا ہے، مکہ والوں نے کہا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ سیٹھ ہیں مکہ میں اور آپ کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، آپ کو اللہ نے کیسے رسول بنا دیا؟ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ دنیا پرست سمجھتا ہے کہ نبوت بھی اس کو ملے گی جس کے پاس مال زیادہ ہے، کیونکہ اس کی آنکھوں میں مال بھرا ہوا، مال کی عینک سے دیکھتا ہے، اس کو پھر صحیح چیز کا رنگ نظر، حقیقت کا رنگ اس کو دکھائی نہیں دیتا۔ کون پہچانیں گے؟ ایک بہت سبھی احادیث خوبصورت ہیں، ذہن میں آ گئی، میں آپ کو سنا دوں، توجہ فرمائیے گا، بہت خوبصورت حدیث ہے، غور کرنے اور سمجھنے والی۔ ایک دن ایک شخص نے، ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، یا رسول اللہ، ہم نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی اچھے کام کیے تھے، ہم برے نہیں تھے کاموں کے اعتبار سے، میں برا نہیں تھا، اسلام سے پہلے بھی میں نے اچھے کام کیے تھے، ان کا مجھے کیا اجر ملے گا؟ غور سے سنیے اور سوچیے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ تمہارے نیک کاموں کا اجر تھا جو تم مجھ پر ایمان لے آئے۔ اگر تم گندے ہوتے، یعنی تمہیں عقل تو دی تھی، انسان نے، ہر انسان کو قرآن کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر نفس کو، ہر انسان کو خدا نے الہام کیا ہے، اس کے اندر فیڈ کر دیا گیا ہے اچھائی اور برائی کی سینس۔ انسان کو پتا ہو مثلا کسی کمزور کا حق چھین لینا یہ برا ہے، ہاں چھین کے پھر وہ انسان جب جانور بن جاتا ہے پھر اس کو احساس نہیں ہوتا، پھر وہ ہزاروں لاکھوں کو قتل بھی کر دے اپنے اقتدار کے تکبر کی تسکین کے لیے، اسے کوئی پرواہ نہیں، مار دیتے۔ یہ کتنے لوگ ہوتے ہیں مثلا جو کرپٹ ہوتے ہیں، مختلف محکموں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایمانداروں کی بات نہیں کر رہا، کرپٹ، ہم چونکہ وہ تھانہ کچہری والا سسٹم بھی رہتا ہے ہمارے علاقے میں، تو ہم دیکھتے تھے آرام سے ایک بندہ قتل ہوا ہے، قاتل کا پتہ ہے، 4 پیسے لے کر کسی اور پہ قتل ڈال دیا، پی گیا، اس کو ہے ہی نہیں کہ یہ جو مرا ہے یہ اتنے لوگوں کو پال رہا تھا، وہ سارا گھر تباہ ہو جائے گا، 4 پیسے لے کے الٹ کر دیا، جانور بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جانور اگر آ کے کہے میں مسلمان ہوں، کیونکہ میرے شناختی کارڈ کا ریکارڈ دیکھ لو، مسلم لکھا ہوا میرا مذہب، مجھے تو یا تو مسلمان ہو، اللہ کے کاغذوں میں تم کیا ہو؟ جانور ہو۔ اللہ کے کاغذوں میں تم پھر مسلمان نہیں ہو، کیونکہ اللہ کے کاغذوں میں مسلم وہ ہے جو سر جھکاتا ہے، مسلم کہتے ہیں اس کو جو سر جھکاتا ہے۔ بس جب انہوں نے سوال کیا کہ ہم نے جو قبل از اسلام نیکیاں کی تھی، اچھے کام کیے تھے، ان کا ہمیں اجر ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری نیکیاں سبب بنی کہ تم مجھ پر ایمان لے آئے، اللہ نے تمہیں اجر دے دیا، کسی نہ کسی شکل میں نیکی کا اجر مل جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ وقت تمام ہے، ہم یہیں تک ہی کر پائیں گے آج۔
ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کو نہ بیچو، نہ بیچو، میرے پاس اجر ہے، ان کی تبلیغ کا میرے پاس اجر ہے، سودے بازیاں نہ کرو میری آیات سے۔ اور یہ سودے بازیاں تھی جس کی وجہ سے تحریف کی گئی، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دین کی تحریف کی گئی، اور اینڈ نتیجہ کیا نکلا کہ جس کو ماننا تھا اس کی مخالفت کر۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اگر کسی سے بچنا چاہتے ہو تو پھر میری ناراضگی سے بچو، صرف میری نافرمانیوں سے بچو، اور چیزوں سے نہ ڈرو کہ میں یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ اس سے ڈرو کہ خدا مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اس سے ڈرو کہ خدا مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دے گا، اس سے ڈرو، باقی کسی چیز سے نہ ڈرو۔ قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ، آگاہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں خوف ہی نہیں ہوتا، انہیں دنیا کی کوئی چیز ان کے ہاتھ سے چلی جائے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، جو اللہ کے ساتھ لو لگا چکے ہوتے ہیں حقیقت میں، نہ کہ اپنی زبانوں کے لک لکائے زبان سے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق پر باطل کا لباس نہ چڑھاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، تاکہ تم حق کو چھپا دو، حق کو نہ چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہیں پتہ ہے یہ حق ہے جس کو تم چھپا رہے ہو۔ اپنے لوگوں کو گمراہ مت کرو کہ یہ وہ رسول نہیں ہے، تاکہ تم اپنے مادی مفادات کو بچا سکو۔ پروردگار عالم سے دعا ہے، پروردگار قرآن کریم کا واسطہ، محمد و آل محمد کا واسطہ، ہم سب کو حقیقی معنوں قرآن کریم اور محمد و آل محمد نے جو پیغام دیا ہے اس کی حقیقتوں سے آشنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کو پڑھنے کی، اس میں غور و فکر کرنے کی جو تو نے خود حکم دیا قرآن میں، جو ہمیں محمد و آل محمد نے حکم دیا، پروردگارہ اپنے ان عظیم اور کائنات کی بہترین ہستیوں نے جو ہمیں نصیحت کی ہے اس نصیحت پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ جتنے بھی مومنین یہاں پر تشریف فرما ہے کہ تمام وہ عزیز یا دوست یا اساتید جو اس دنیا سے چلے گئے، پروردگارہ ان کے درجات کو بلند فرما، پروردگارہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح قرار دے، پروردگار بحق محمد و آل محمد مکتب امام حسین، مکتب اہل بیت کے ماننے والوں پر جو جو مصیبتیں ہیں، جو جو پریشانیاں ہیں، پروردگارہ اپنی خصوصی رحمتوں سے ان تمام مشکلات کو حل فرما، ہماری مصیبتوں کو دور فرما، پروردگارہ ہمارے مکتب کے خلاف سازشیں کرنے والوں کے شر کو انہی کی طرف لوٹا دے، پروردگارہ اگر وہ اپنی مکاریوں میں حد سے بڑھ چکے ہیں، اگر دشمنی ہے شیعیان اہل بیت میں اس حد سے بڑھ گئے ہیں جس کے بعد ان کی ہدایت ممکن نہیں ہے، پروردگارہ ان کو نیست و نابود فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کی جان و مال و عزت و ناموس کی حفاظت فرما، خصوصاً وہ افراد، وہ مظلوم جو انصاف طلب کرنے کے لیے آج کسی شہر میں باہر بیٹھے ہوئے ہیں، دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو پاکستان کا قانون ہے اس قانون پر عمل کرو، اگر گناہگار ہیں تو اس قانون کے مطابق، اگر آپ قانون کے محافظ ہو پاکستان کے تو پاکستان کے قانون پر عمل کرو، گناہگار ہیں تو جو پروسیس ہے اس پروسیس کے مطابق ان کو سامنے لاؤ، عدالتوں میں پیش کرو، ان کو سزا دو اگر وہ گناہگار ہیں، لیکن پاکستان کے قانون پر تو عمل کرو۔ پروردگار ہمارے ان مصیبت زدہ ان خانوادوں کو، ان گمشدہ افراد کے گھر والوں کو پروردگارہ خوشی کی نوید سنا، پروردگارہ ان بے گناہ اسیروں کو رہائی کی خوشخبری سنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔